अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे और आज ईद के रोज़ हमारी स्पेशल एपिसोड आपके सामने है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दुनिया भर में आप जहां भी सेलिब्रेट कर रहे हो खुशियों के साथ, और खुशियां नेचुरली इन ओकेजन्स पे दुबाला हो जाती है जब अपनों के साथ आप ईद मनाते हैं। पाकिस्तान में अगरचे हालात हम बार बार कहते हैं कि माशी हालात बड़े सख्त हैं, अवाम हमारी और कौम बड़ी रिजिलियंट है। हर तरह के नाजुक दौर से हमें बताया जाता है मुल्क जो है वो हर दौर में ही गुजर रहा होता है, लेकिन अवाम जो है वो बड़े मजबूती के साथ कमर कस लेते हैं और हर हालात का मुकाबला करते हैं। अगरचे जो इस वक्त कीमतें हैं, जो उसमें इजाफा हमें नज़र आ रहा है, जो हमें महंगाई की शरह इस वक्त दिखाई दे रही है, लोगों की ज़ाहिर है क़ुव्वत ख़रीद वो उस तरह से बढ़े ना और महंगाई मुसलसल उसमें इजाफा हो तो उनकी सकत जो है वो उस तरह की नहीं रहती। अफोर्डेबिलिटी पे अब बात आ चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं वो अपने साथ साथ ही उन तमाम अंडर प्रिविलेज्ड और वो तमाम सेगमेंट जो इस वक्त आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं, आप उनके साथ ईद मना रहे होंगे और उनको याद आपने रखा होगा। हमने अपने टीवी टॉक शोज़ में बड़ी सीरियस डिस्कशंस होती हैं और पॉलिटिशियंस को तो आप पूरे साल सियासत के मोड में और सियासत करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन आज हमने सियासतदानों को ही बुलाया है जो आपको टीवी टॉक शोज़ में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था ज़रूर दिखाई देते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए, लेकिन आज लाइटर मोड में डिस्कशंस करेंगे कुछ खाने के हवाले से भी, क्योंकि बड़ी ईद पे खानों के ऊपर और उससे पहले ही एक इंटेंस डिबेट सोशल मीडिया पे भी छिड़ चुकी है कि कराची के खाने, लाहौर के खाने, इस्लामाबाद के खाने और दीगर शहरों के जो लवाजमात हैं उनको बड़ा शिद्दत से याद किया जा रहा है, बड़े कंपैरिजन्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। तो हमारे सियासतदान किस तरह से ईद मनाते हैं और क्या क्या उनको खाने में पसंद है। सेकेंडली, ईद के बाद का जो सियासी मंजरनामा है उस हवाले से, क्योंकि हर महफिल में हमसे एक आध सवाल जो है वो ज़रूर पूछा जाता है और पिछले 2-3 साल से तवातर से जो एक सवाल है वो आप सबके भी जहनों में होगा कि जो कैद इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में अपनी एक और ईद मना रहे हैं वो भी क्या सोच रहे होंगे और आवाम के जो दिमागों में सवाल है उस पर भी आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गेस्ट का तारुफ कराती चलो हमारे मेहमानों को, ऑल्दो दे नीड नो इंट्रोडक्शन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे राइट साइड पे बैठे हैं सीनियर आप माहिर कानून हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक भी हैं और इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आप वकील भी रह चुके हैं। फैसल चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, टाइम निकाला आपने। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वज़ीर आज़म के आप मामले खुसूसी भी हैं। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लेफ्ट साइड में मेरे शेर अफजल मरवत साहब, अगेन खबरों में हमेशा रहते हैं और बड़े मुतहर्रिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह के आप एक कारकुन के तौर पे और जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज करने की जब बात आती है तो बहुत पेश नजर आए हैं। मेंबर कौमी असेंबली सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मरवत साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप सीनियर माहिर कानून भी है, मेंबर कौमी असेंबली। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। गुफ्तगू का आगाज़ फैसल साहब, ईद पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ऑब्वियसली हल्के में मना रहे होते हैं तो उसको थोड़ा ज़रा सियासी सरगर्मियाँ कम हो जाती हैं, हल्के में वक्त गुजारते हैं, ईद कैसे मनाते हैं? नहीं हमारा की तो क्योंकि डेरादारी सिस्टम है जिम्मेदारों का, हमारी तो सियासत चलती रहती है। हमारा तो फातिहा पे जाना, शादी पे जाना, एक दूसरे से मिलना भी सियासत ही होती है। सो कॉन्टीन्यूस काम है, सियासी लोग हैं तो सियासत तो पे डिस्कशन तो डेफिनेटली होती है। क्या वो सवाल है एक जो आपसे पूछा जाता है तवातर से, खान कब आएगा? खान कब आएंगे? एक ही सवाल होता है कि इमरान खान कब बाहर आएंगे। तो आप क्या कहते हैं? आप हम तो वही कहते हैं कि हम तो वो क्या कहते हैं कि जो देखता हूँ वो कहता हूँ, तो वो मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। लोग जो है वो यूट्यूबर्स वाली बातें सुनना शुरू वो चाहते हैं, हम तो नहीं करते। तो बस यही है कि दुआ है अल्लाह कि उनकी मुश्किलात आसान करे। उन समेत हमारे हज़ारों कारकुनान हैं, लीडरान हमारे जिस तरह से लाहौर वाले हैं, पेशावर वाले हैं, कराची में बेशुमार लोग। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, आमीन। और जे साड़ी पार्टी ते रहे तो मैर खान नाराज़ न हो, वो नहीं जानते। हुज़ैफ़ा साहब, ईद पर क्या मसरूफियात होती हैं और आपको लगता है कि इस बड़ी ईद पर कुर्बानी कम हुई है क्योंकि उससे पहले आवाम की बड़ी कुर्बानी उनसे ली जा चुकी है? जी बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी साहिबा कि आपने ईद के इस मुबारक त्यौहार पे हमें मौका दिया, हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया और आपके तवस्सुस से आपके देखने वालों को और मेरे तमाम भाइयों को ईद मुबारक हो, तक़ब्बल अल्लाह मिन्नी व मिनकुम। लेकिन देखें, मैं सच्ची बात यह है कि गुर्बत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी परेशानी है, पब्लिक के अंदर एक रिजेंटमेंट मौजूद है।
بجلی کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. اب اس کی ریزنز ہمارے پاس جسٹیفیکیشن بہت ساری ہیں, لیکن بات آپ نے نتیجے پہ کرنی ہوتی ہے نا, نتیجہ کیا آ رہا ہے. اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر گئی ہیں تو لامحالہ بجلی کی قیمتیں بھی اوپر گئی ہیں, اشیاء خوردنوش بھی اوپر گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو مہنگائی کا یہ طوفان ہے اس کے اوپر لوگوں کے اندر خاصی مایوسی موجود ہے. اور لوگوں سے جو عید نماز کے دوران دیکھا ہے تو یعنی ایسے لوگ جو اپر مڈل کلاس تھے وہ لوور مڈل کلاس میں آ چکے ہیں, یعنی ایک آیا ہے, اور لوور مڈل کلاس تو بالکل ہی دب گیا ہے. سو آپ اچھا ہے کہ آپ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, اعتراف بھی کرتے ہیں, لیکن آپ نے ریلیف دینا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اسے مغرب سے کیسے کہہ سکتے ہیں. یعنی جو انہوں نے تو آدھی بات کی, تو میں اس شعر کو مکمل کرتا ہوں, جی دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں, میں اس شہر کے کتنا سا انقلابی ہوں, میں نے آلٹر کر دیا, فسادی کو ہم نے انقلابی کر دیا ہے. مروت صاحب, عید پر کیا مصروفیات آپ کی ہوتی ہیں؟ یہ جو بقر عید ہوتی ہے اس پہ میری زیادہ تر مصروفیات جو ہیں وہ سونے کی ہوتی ہے. آپ سو کے گزارتے ہیں؟ سو کی گزارتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں روایتاً عید البقر جو ہیں وہ بطور ایک مذہبی رسم پہلے دن صبح سویرے ادا کیا جاتا ہے, اور جب قربانی ہو جاتی ہے 9-10 بجے تک, تو اس کے بعد جو کوئی تکہ کھا لیا, کوئی بوٹی کھا لی, مجھے تو ویسے پائے اچھے لگتے ہیں, اس کے بعد لسی پی کے سو جاتے ہیں. اچھا. اور جب اٹھ جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں دوسرے دن اور تیسرے دن بھی. نہ ہم عید البقر پہ کسی کو عید ملنے جاتے ہیں, نہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے. میں نے عزیز صاحب, وہ تو سو کے زیادہ تر جو ہے وہ اپنا دن گزارتے ہیں. آپ کچھ فرمائش کر کے کچھ پکواتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, میسیجز کو رسپونڈ کرتے ہیں, یا آپ بھی ریسٹ ریلیکس کرتے ہیں؟ پہلی پرائرٹی تو عیدگاہ جا کے نماز پڑھنا. عیدگاہ میں موسٹلی آپ کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, اور دوسرا کیونکہ عید الاضحیٰ ہے تو قربانی پرائرٹی ہوتی ہے, تو پہلے جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں تقریباً سبھی اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے پکوان بھی پکتے ہیں, ساری یہ فرمائش کر کے بنواتے ہیں. ہمارے اصل میں ٹریڈیشنل گوشت ایک ہی طرح کا بنتا ہے, نمکین گوشت, مطلب گوشت سارا پکڑا کڑھائی میں ڈال دیا, گھی میں بھونا, تھوڑا سا نمک ڈال دیا. کچھ بانٹتے ہیں یا سارا کا سارا؟ بانٹنا تو 100% ہی ہے, کیونکہ اتنا تو رکھ ہی نہیں سکتے, پھر تو یہ عید کا مقصد ہی ہے بانٹنا. ویسے بڑے لوگ رکھتے بھی ہیں, ڈی فریزر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے پتہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر میں سمجھوں ایک عید کے گوشت کی ایک ڈفرینٹ طرح کی سگنیفیکینس ہے. میں کہتا ہوں نارمل دنوں کا گوشت کھائیں, عید کے دن کا گوشت کھائیں, ان کے کھانے میں بڑا فرق ہے. مطلب عید کا جنرلی میں تو سمجھتا ہوں ایک بھاری گوشت ہے, مطلب وہ کوئی اتنا ہم کھا سارا جاتے ہیں. پاکستانی جو ہے, میری ایک پھوپھی تھی, اللہ غری کے رحمت کریں, لیکن اس نے ایک ریکارڈ بنایا ہوا تھا کہ اس نے گھر میں 2 فریج رکھے تھے. اچھا. اور جو ہی قربانی ہو جاتی تھی نا فریج بھر جاتے تھے, اور یہ جو ہے سارا سال چلتا تھا. اچھا. تو مجھے بڑی چڑ ہو گئی. ایک دفعہ میں نے کیا کیا کہ دونوں فریجوں کے پلگ نکال دیے. ویسے صاحب یہ بڑی ایک انٹینس ڈیبیٹ فوڈ خوابوں کے حوالے سے جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے. کراچی ورسز لاہور, اس کے کھانے ڈسکس ہو رہے ہیں. جہلم کا کیا ایک اسپیشلٹی کی اگر بات کی جائے, کہاں کیا چیز اچھی ہے؟ میرے گھر میں پلاؤ اور آلو گوشت بہت اچھا پڑتا ہے, 2 پیازا بہت اچھا بنتا ہے. اپنا اللہ زندگی سے دے والدہ کو, چاچی کو, پھوپھی کو. اب تو خیر ظاہر ہے بیگم صاحبہ اور باقی بہنیں بھی جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. یہ 2 پیازا آپ کی بیگم صاحبہ زبردست. 2 پیازا کیا ہوتا ہے سر؟ وہ گوشت میں پیاز کی میجورٹی جس طرح سے آپ کرتے ہیں نا, اچھا گوشت پیاز میں پکاتے ہیں, بڑا وہ بڑا ایک اچھا ہے. باقی اب شیر افضل خان کے علاقے کا شینواری گوشت جو ہے وہ ہر جگہ بہت ہے. وہ لوگ پکاتے ہیں, دمپخت وغیرہ پکاتے ہیں, وہ دمبے میں چاول وغیرہ ڈال کے. تو یہ ایک گوشت کے ساتھ تو ایکسپیریمنٹ مسلمانوں کا تو جاری ہے. تو وہ جس طرح سے میاں والی میں بڑا اچھا کھانا, عمیر خان جو ہیں, کٹوا ہے مشہور ہے. اسی طرح سے ڈی جی خان میں تو ان کے وہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, میں لطیفہ سنا دوں نا حذیفہ کی اجازت سے. وہ ایک بندہ سر گیا حج کرنے ڈی جی خان سے, تو وہاں پہ اس نے جا کے ہاتھ کھڑے کیے, تو سرائکی تھا, تو اس نے کہا کہ اللہ صحیح میں بہوں ڈوروں آیا,
تو ڈی جی خان دا نام ہی نہ سنے ہو سی لائٹر نوٹ. تو ان کے ایک اپنا ایک ذائقہ ہے. ہاں اور ہم بلکہ فیس بک پہ حذیفہ پیلس کا بڑا جہاں پہ بڑی میٹنگ شیٹنگز ہوتی ہیں تو کیا کچھ بنتا ہے سر. اور کراچی یہ لاہور کی ڈیبیٹ سے ہٹ کر ڈی جی خان میں کیا چیز مشہور ہے؟ ڈیرہ غازی خان وہ علاقہ ہے, کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جب ڈی جی خان کے پاس میجر پاور نہ رہی ہو. پریزیڈنٹ آف پاکستان, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان گیا تو پرائم منسٹر آف پاکستان بلکشیر مزاری, فاروق الغاری واز پریزیڈنٹ, ذوالفقار کھوسا واز گورنر, دوسمہ کھوسا واز چیف منسٹر, عثمان بزار واز چیف منسٹر, لغاریز کئی دفعہ فیڈرل منسٹر بنے, زرتاج گل صاحبہ, اب میں اور اویس خان اکٹھے. لاہور سے زیادہ ترقی ڈی جی خان میں ہونی چاہیے. واقعی آج بھی ڈیرہ غازی خان میں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں جینونلی انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں. اور تھوڑی حکومت وچ بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی ہمارا ڈیرہ غازی خان جو ہے, بیسیکلی ڈیرہ غازی خان ایک بیکورڈ ایریا. میں نام لے دوں گا, بتا دوں کون سی جگہ ہے. اور رائیونڈ کے پاس میاں والی پوچھو خان سے, میرے اپنے جیل میں سب کا بہت ساری جگہ 40 سال ہو گئے آپ لوگوں کو. نہیں رائیونڈ میں تو ایسا نہیں ہے. آپ نے اگر ایک 4 سال ایک وزیر اعلیٰ وہاں سے رہا ہے عثمان خان بزدار, اور وہ اگر ڈیرہ غازی خان کو لاہور نہیں بنا سکا تو قصور جو ہے وہ اہل لاہور کا نہیں ہے, لاہور کا وہ ان کا اپنا ہے. اتنا بڑا ہمارا سوچ دیکھیں ہمارے لیڈر کی کہ اس نے عثمان خان بزدار جیسے شخص کو سی ایم پنجاب لگا دیا. اب اس سے بڑا ہم کیا کریں, پھر بھی آپ ترقی نہ کریں کیا کریں. اس سے زیادہ اعزاز آپ کے لیے علاقے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. مجھے خان کی وہ تقریر یاد آ گئی, وہ عثمان بزدار کی تعریف کر رہے تھے. اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے وہ والی. نہیں, خان نے کہا کہ یہ جو سی ایم بیٹا ہے, میں تو اس کی کارکردگی دیکھ کے نہ کہ صرف حیران ہوا ہوں, امپریس ہوا ہوں. میں ابھی تک خان کے الفاظ پہ سوچتا ہوں کہ وہ کارکردگی جس نے خان کو امپریس کیا تھا وہ کون سی کارکردگی تھی, لیکن تھی کوئی کارکردگی ضرور تھی. اچھا میں ویسے بتاؤں, ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان 2 بھائی تھے. غازی خان اسماعیل خان اور بنو ان کی بہن تھی. یہ باقاعدہ دس از ہسٹری. بنو کے لوگ برا مانیں گے, آپ نے ان کے دادا کو مؤنث بنا دیا. ایسا نہیں ہے, خدا کا خوف کرو یار. دادا نہیں ہے ان کے, انہوں نے جائیداد کی تقسیم کی. خیر ہم اور طرف چلے جائیں گے. نہیں یہ جو بنو ہے یہ تو پشتون ہے. نہیں یہ سنے تو صحیح نا. نہیں اگر آپ یہ کہتے آپ تحقیق کر لیں اس کی. تحقیق میں مجھے ان کے میں بنو میں 2 چلے آپ دادا کر لیں جی, آپ دادا بنا دیں. آپ نے خاتون کس طرح بنا دیا. نہیں اب مجھے میرے سوال کا جواب دیں. مروت صاحب جانے نہیں دیں گے. نہیں لیکن بنو کے لوگوں یہ دیکھ لو پی ایم ایل این کا رہنما آپ کی جد امجد کو جو ہے نا مولانا نسیم کو نمبر دے دینا. یہ ایسا کام نہیں کر سکتے میرے ساتھ. اچھا تو ہمارے پاس جو نا بیسیکلی ملٹیپل ڈشز ہیں. ایک تو ہماری سی جی جو ہے وہ کھڈا سجی ہوتی ہے, باقاعدہ تندور کے اندر بنتی ہے وہ. اوکے, یعنی اس کو آپ تندور کو ہر طرف سے بند کر دیتے ہیں اور پھر اپنی ہی جو اس کا میٹ کا اپنا جو پانی ہوتا ہے اس میں ہی وہ پکتی ہے ساری. یعنی اس کے پانی کے اندر اس کا چاول بنتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اس کی سٹیم سے وہ تیار ہوتی ہے. کیا بات. کراچی اور لاہور آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب ان کے کھانوں کے علاوہ اور بھی شہروں میں, اور جس طرح فیصل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ شنواری گوشت جو ہے وہ پورے پاکستان بھر میں شنواری نام استعمال کر کے وہ گوشت جو ہے وہ ان کو بیچ. کھانا کسی ایک جگہ کا آپ کہیں کہ جی سپیریئر ہے, میں نہیں سمجھتا. پاکستان کا آپ ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو جاتے ہیں آپ کو اس ویرائٹی کا ٹیسٹ ملتا ہے. اگر کراچی ہے ٹھیک ہے, اس جیسی بریانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. گجرانوالا چلے جائیں, اس جیسے کھانے آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. تو ہر جگہ کی اپنی سوغات. میرے گاؤں کا موسیٰ خیل کا وہ بیف پلاؤ بہت مشہور ہے, وہ جاتا ہے اور لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں, ایک اسپیشلٹی بن گئی ہے. اسی طرح ہمارے علاقے میں جیسا شادیوں پہ رسم و رواج کے سادہ علاقہ, پہلے تو جیسا برائلر وغیرہ کا نہیں رواج تھا تو بڑے جانور ذبح کیے جاتے, تو اسی طرح وہ بڑے بڑے جو ہانڈیاں ہوتی ہیں کٹوا کہتے ہیں, اس میں ساری رات گوشت کا پکنا, وہ اور طرح کا ایک اپنا ٹیسٹ دیتا ہے. تو ہر چیز کا ایک اپنا ہے. آپ اگری کرتے ہیں مروت صاحب؟ میری کرکٹ اور کھانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کرکٹ اور کھانوں میں دلچسپی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. میں تو کھانے میں ساری زندگی جو میرے سامنے کسی نے رکھا ہے وہ میں نے کھایا ہے. سو آپ کوئی وہ اسپیسیفک کچھ چیز بنوانی نہیں ہے؟ کوئی نہیں, مطلب یہ کہیں 1-2 مہینوں میں اگر ڈیمانڈ کر لوں کہ جی آج کوئی میٹھا بنا دیں. اچھا, اور میٹھے میں کیا پسند ہے؟ میٹھے میں ویسے تو مجھے کھیر پسند ہے. جی ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے, اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. آج یہ ایک نئی روایت ڈالی ہے علینا شگری صاحبہ نے کہ
مہمانوں کو ہی انہوں نے میزبان بنا دیا ہے. تو واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.